نفسي بنور من فؤادي. یہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی آ گیا، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہاں بھی آ گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تکرار نہیں ہے، یہاں مقام الوہیت اور معبودیت عبودیت، مقام الوہیت اور خالقیت کے پہلو میں الرحمن الرحیم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مقام ربوبیت میں آ گئے۔ ساخو دغا 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 بسم اللہ کے اندر مقام خالقیت کے پہلو میں اور الوہیت، سمجھے؟ مقام الوہیت اور خالقیت، اور سورہ فاتح میں جو آئے ہیں وہ ربوبیت کے پہلو میں رب العالمین الرحمن الرحیم، لہذا تکرار نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہو، جیسے کہ شافعیہ کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں تو چونکہ جز نہیں ہے تو تکرار کا مسئلہ نہیں، یہ الگ ہے وہ الگ۔ شافعیہ اور شیعوں کا مذہب امامیہ، امامیہ کا مذہب یہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، شیعوں کے یہاں سے جو قرآن چھپتے ہیں تو سورہ فاتح سے پہلے بسم اللہ پہ لکھا ہو نمبر 1، یہ 1، اور الحمدللہ رب العالمین یہ دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ تیسری، پھر الف لام کے ابتدا میں پھر لکھا بسم اللہ، ادھر نمبر نہیں لگا، الف لام نمبر 1 اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نمبر 2، پھر بھول گیا۔ دروغگو حافظ نباشد، یہ خیال کر لیں، یہ بہت زبردست نقطہ آپ کو دے رہا۔ شیعوں کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے، جیسے شافعیہ کا ہے۔ تو شافعیہ ہمت ہی نہیں کرتے، وہ نمبر ہی نہیں لگاتے، کہتے ہیں لیکن وہ نمبر نہیں لگاتے۔ شیعوں نے نمبر لگایا ہے، بسم اللہ نمبر 1 اور الحمدللہ رب العالمین نمبر 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، آگے صراط الذین سے لے کر آخر تک یہ 7۔ اور ہمارے حنفیہ کے ہاں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ سمجھے؟ حنفیہ کے ہاں یہی۔ اب شافعیہ اور ان کے ہاں اللہ کا، اور امامیہ کے ہاں، لیکن شافعیہ تو ہمت ہی نہیں کرتے، وہ نمبر بھی نہیں لگاتے، لیکن امامیہ یہ شیعہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ ہر صورت کا جز ہے، تو اس وجہ جب ہر صورت کا جز ہے تو فاتحہ کے ساتھ اس میں نمبر 1 لگاتے، سمجھے؟ بسم اللہ، اور الحمدللہ رب العالمین نمبر 2 ہے۔ اور غیر مقلدین نے بھی ابھی اسی طرح شروع کیا، ہمارے شیخ عبد الکریم المراد الاثری، سمجھے؟ سلفیہ سے زیادہ لیکن آگے وہ بھی ہمت نہیں کرتا، وہ بھی اسی طرح شیعوں کی طرح کرتا، غیر مقلدین بھی اسی طرح کرتے۔ اس تذبذب کا جواب اور اس تردد اور اس شک کا جواب وہ لوگ خود دیں گے، میں تھوڑے غیر مقلد ہوں یا میں شیعہ ہوں، لیکن مذہب ان کا یہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے یہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، قرآن کا حصہ ہے، لا علی التعین، غیر متعین طور پر کس صورت کا حصہ ہے، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، وہ یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے ہاں یہ ہر صورت کا جز ہے بسم اللہ، اور امام ابو نے فرماتے کہ ایک بسم اللہ سورہ نمل والے کے علاوہ ایک بسم اللہ ہے، سمجھے قرآن؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت کا جز ہے، تو امام شافعی کے ہاں 113
آیتیں زیادہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں کم ہے۔ امام شافعی ٹھیک ہے تو ابو حنیفہ 113 آیتیں گھٹا رہا ہے، اور ابو حنیفہ اگر ٹھیک ہے تو شافعی 113 بڑھا رہا ہے۔ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو قرآن سے مانتا ہی نہیں، جیسے ہماری تفسیروں میں لکھا ہوا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ جب بسم اللہ کو قرآن سے نہیں مانتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی جگہ پر ہے۔ آدمی اگر ایک لفظ کا بھی انکار کرے، ایک زیر و زبر کا، تو تب بھی کافر ہوتا ہے۔ تو امام مالک کیسے انکار کر رہا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لینا، یہ مفسرین سے بڑی غلطی ہو گئی ہے مول صاحب۔ امام مالک پر الزام لگایا، ورنہ امام مالک کا مذہب وہی ہے جو ابو حنیفہ کا ہے۔ بدایت المجتہد میں حافظ بن رشد نے لکھا بھی، اس لیے ہمارے مفسرین نے خدا جانے اس غریب پر، اس معصوم پر کیسے یہ انہوں نے نقل کیا۔ بس ایک کتاب میں نقل ہوگی تو پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں میں اسی طرح نقل ہوگی، ورنہ مسئلہ وہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال آپ کو رہے ضرور کہ امام مالک بسم اللہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ ہر صورت کا جز نہیں مانتا، بلکہ کہتے ہیں ایک بسم اللہ سورہ نمل والے بسم اللہ کے علاوہ قرآن کا جز ہے۔ اس وجہ سے رمضان میں آپ نے دیکھا قاری صاحب کی مرضی ہے، ابتدا میں ایک بسم اللہ جہرن پڑھے، یا آخر میں آخری رات کو بعض قاری حضرات یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔ تو امام مالک کی طرف تو نسبت ہی غلط ہے، چاہے وہ 100 کتابوں میں یا 200 میں یا 1000 یا 5000 جتنے، بالکل یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابوں میں تفسیروں میں اسی طرح امام مالک کی طرف نسبت غلط ہو گئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ اب مسئلہ رہ گیا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا، کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں بسم اللہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، تو 113 آیتیں کم ہوگی۔ امام شافعی کے ہاں ہر صورت کا جز ہے، 113 آیتیں زیادہ ہوگی سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے، اور ایک بسم اللہ ابو حنیفہ تو 112۔ اب اگر امام شافعی صحیح ہے کہ 112 بسم اللہ ہر صورت کے جز، تو امام ابو حنیفہ 112 گھٹا رہے، اور اگر امام ابو حنیفہ صحیح ہے کہ یہ سوائے ایک بسم اللہ کی باقی صورتوں کا جز نہیں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 112 بڑھا رہا ہے۔ بڑھانے والا اگر حق پر ہے تو گھٹانے والا پھر اس کو کافر کہہ دو، اور اگر گھٹانے والا حق پر ہے تو پھر بڑھانے والا کافر۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ آیا مسئلہ؟ جواب اس کا یہ ہے، اس پر اتفاق ہے کہ بین دفتِ المصاحف، جو گتوں کے درمیان میں برسم القرآنی، رسم قرآنی میں جو کچھ لکھا ہوا یہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی رسم الخط میں جو الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی رسم الخط میں ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب لکھا ہوا ہے، برخلاف اس کے کہ سورۃ الفاتحہ تک اس کا رسم الخط بالکل الگ ہے، سورۃ البقرہ مدنیت اس کا رسم الخط بالکل الگ ہے، جو اوپر آئیں گے رکوع، ربع، نصف وغیرہ آئیں گے ان کا رسم الخط بالکل الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنگالی اور برمی کا، وہ دیکھ رہے اس کو کیا پتہ ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اصل عربی میں لکھے ہو، جیسے کہ یہ عربی رسم الخط میں۔ آپ کو آیا میں سمجھ میں؟ اس لیے مابین دفتِ المصاحف، دو گتوں کے درمیان میں بالرسم القرآنی، رسم قرآنی میں جو کچھ لکھا ہوتا وہ پورا کا پورا قرآن۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ جتنے بھی بسملہ ہے، جتنے بھی بسم اللہ ہے، ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تاکید قرار دے رہا ہے، قررت للفصل بین سورتین، یعنی ان البسملۃ قد قررت، حدیث میں بھی آتا ہے، ابن عباس کی روایت ہے، قررت للفصل بین سورتین،
دو صورتوں کے درمیان میں صرف فاصلے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوگی، دوسرے کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا ہوا، پھر دوسری ختم ہوگی، پھر تیسرے کی ابتدا میں لکھا ہوا، تو قررت للفصل۔ امام صاحب فرماتے ایک بسم اللہ ہے، اس کو تکرارا نقل کیا گیا، یہ تاکید ہے اور تکرار ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ نہیں، یہ 112 تاکید نہیں بلکہ تاسیس ہے صرف، باقی اس پر اتفاق۔ دیکھو مولی منظور اللہ آپ کا بھلا کرے، سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کا اتفاق ہے کہ مولی منظور، یہ مولی منظور ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک یہ مولی منظور ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مولی منظور 6 فٹ ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں قسم خدا کے 7 فٹ ہے۔ 7 فٹ والے بھی ٹھیک ہے، 6 فٹ والے بھی ٹھیک ہے۔ 7 فٹ والوں کی فٹا جو ہے نا چھوٹا ہے، اور 6 فٹ والوں کا فٹا بڑا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن اس پر اتفاق ہے کہ مولی منظور یہی ہے، لیکن دونوں قسم اٹھا رہے، کہتے ہیں 6 فٹ کا ہے، دوسرا کہ 7 فٹ کا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید ہے، لہذا بسم اللہ کا ایک ترجمہ ہے۔ امام شافعی کے ہاں ہر بسم اللہ کا ترجمہ ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علینا ابواب العلوم بالفاتحۃ، بسم اللہ الذی نجانا عن عبادت البقرۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وفقنا لاداء حقوق النساء۔ سورہ نساء آ گیا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ ہر بسم اللہ کا ترجمہ الگ ہوگا۔ حضرت امام شافعی اس کو تاسیس پر معمول کرتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے کہ تاکید ہے۔ ویسے بلاغت میں والتاسیس خیر من التاکید ہے، بلاغت میں یہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ یہ تاسیس ہے، ہر سنگ دل کا معنی الگ ہے۔ کسی سنگ دل میں اللہ آپ کا بھلا کرے عاشق مراد ہے، دوسرے سنگ دل میں معشوق مراد ہے۔ سمجھتا ہے؟ رحمت حق بہا نمے جویت، رحمت حق بہا نمے جویت، رحمت حق بہا نمے جویت۔ اللہ کی رحمتیں بہا قیمت نمے جویت نہیں مانگ رہی ہے، رحمت حق بہا نمے جویت، اللہ کی رحمتیں بہانہ مانگتی ہے۔ دونوں میں بہانہ بہانہ ہے، لیکن ایک بہا نمے جوید اور دوسرا بہانہ میں جوید، بہانہ الگ ہے سمجھے، اور جوید الگ ہے۔ وہاں بہا الگ ہے، نمے جوید الگ ہے، نمے جوید منفی ہے، اور دوسرے مصرع کے اندر رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اس میں جوید مثبت ہے اور بہانہ پورا کا پورا کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی ہے، اللہ کی رحمتیں بہانہ مانگتی ہے۔ بس بہانہ ہے کہ نماز پڑھ لیا بھی اللہ راضی ہے، تلاوت کر لیا اللہ راضی ہے، زکوٰۃ دے دیا اللہ راضی، بہانے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھا تب بھی اللہ راضی ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پہ اللہ راضی۔ اب بات ایک بے وقوف آدمی یہ سمجھے گا کہ دونوں مصرع ایک ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ دونوں مصرع یہ شعر بنا نہیں، لیکن شعر بنتا ہے لیکن میرا دماغ بنا نہیں، بنے گا تو پھر بات صرف اتنی سی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تاسیس پر معمول کرتا ہے اور ہر صورت کے ساتھ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاکید پر معمول۔ باقی ما بین دفعۃ المصاحف بالرسم القرآنی بالرسم العثمانی، جو رسم عثمانی میں رسم قرآنی میں جو لکھا ہوا ہے، اس پر مستقل قرآن پاک کا رسم الخط الگ ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ ہماری بدبختی ہے کہ پاکستان نے بگاڑ دیا ان کو، اس رسم کی رعایت کی بھی نہیں، سمجھے؟ کالا کو الگ الگ لکھ دیں گے، کاف اور الف الگ اور لام الگ، قال الگ، لیکن قال ربی یعلم القول فی السماء یہاں ایک ساتھ ہے، یہاں کاف لام ایک ساتھ ہے، کاف کے اوپر کھڑا ہے، قال ربی یعلم القول، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح کیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں۔
لیکن ہوتا یہی. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا معنی بھی بتا دیا. یہاں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. ایک تو اسم صفت کے معنی میں لے لیا، اور اگر اسم کو صفت کے معنی میں نہ لے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے، جو سب پر مہربان ہے، سب کو دینے والا ہے، یا یہ کہ بڑے مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں مسئلہ ہے کہ با اگر استعانت کے لیے، مدد کے لیے ہو تو پھر اس وقت معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد لے رہا ہوں. اور نام اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے. دیکھو زید مورب نا، زید مورب، زید مورب، تو زید خود مورب ہے، اسم اس کا مورب ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اسم غیر مسمى ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی عین مسمى ہوتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں زینب طالقن، زینب کو طلاق ہے، تو اس لفظ کو طلاق نہیں دے رہا، اس کے مسمى کو طلاق. آپ کو مسئلہ سمجھ؟ یہاں وہی ہے. اور متقدمین کا مسئلہ بھی یہی. اور اسم صفت کے معنی میں صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے. متقدمین کا مذہب یہی. اس لیے استعانت بسم اللہ کا معنی استعانت باللہ ہے. بولو، استعانت بسم اللہ کا معنی استعانت بذات اللہ ہے. اور دوسرا وہی آپ کی بیزاوی والا ڈھکوسلا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں لفظ اسم زائد ہے. الی الحول ثم اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذر. الی الحول، 1 سال تک میری بیٹیاں روتی رہنا، سمجھے؟ ثم اسم السلام علیکما، ثم اسم السلام علیکما یعنی ثم السلام علیکما، لیکن اسم پھر سلام کے اوپر آگے یہ زائد ہے. ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذر. جو 1 سال روتی رہے، روئے تو بس وہ معذور ہے. اس نے میرے ابوت کا، ابا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور میری اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا. میں اس کا ابا، وہ میری بیٹی، میرا بیٹا، اس نے حق ادا کر دیا، وہ رو. آیا مسئلہ سے؟ لفظ اسم زائد ہے. اب کتنی جگہوں پر تم اسم کو زائد، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سبح اسم ربک الاعلی، سمجھے؟ اتنے مقامات پر آپ اس کو زائد قرار دیں. تو مسئلہ وہی ہے کہ اسم عین مسمى ہوتا ہے کبھی. حضرت اقدس کی کتاب اس بارے میں سب سے بہترین چیز ہے مولانا موسیٰ روحانی البازی کی، فتح اللہ بخواص الاسم اللہ. بخواص اسم اللہ نہیں ہے، بخواص الاسم اللہ. اب یہ اللہ عطف بیان ہے الاسم سے. معطوف علیہ اور عطف بیان ایک ہوتے ہیں. یہ 1000 صفحات سے زیادہ کی کتاب اللہ کی صفات کے بارے میں. فتح اللہ بخواص الاسم اللہ، یہ سب سے بہترین چیز. اور آپ اپنے میزان العقائد میں دیکھیں گے، اس میں ہے وصفاتہ عینہ، اللہ کی صفات عین باری تعالیٰ ہے. میزان العقائد شرح قائد کے آخر میں چھوٹا سا رسالہ ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. لہذا اللہ کی اسم سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے اللہ سے مدد لینا. جیسا کہ زینب اسم عین مسمى، یہاں اسم ہے. صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ. آیا مسئلہ سمجھ؟ تیسری بات یہ کہی جائے گی کہ جب اللہ کا اسم اتنا بابرکت ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی تو پھر مسمى کا کیا کہنا؟ یہ دلالت النصب. آیا مثلا جب اسم اتنا بابرکت ہے کہ اسم سے مدد لی جائے تو پھر یہ ہے کہ مسمى کا کیا کہنا؟ چون تو باشی کی بنامے تو چنی مشہور ہے، اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا. تو خود کتنا خوبصورت ہوگا جب تیرا نام اللہ اللہ اتنا خوبصورت ہے، خود مسمى تو کیسے خوبصورت ہوگا؟ آؤ ذرا اپنی زیارت تو کرا دو.
آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اے ہے مولانا، یہاں ایک مسئلہ اور بھی لکھ لو، وہ یہ ہے صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحمل علی معنی الحقیقی، اللہ تعالیٰ کی صفات جتنے بھی ہیں ان میں مولانا تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ خیال کر لو۔ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی صفات جیسے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جتنے بھی صفات ہیں تحمل علی معنی الحقیقی، معنی حقیقی پر، اس میں مجاز کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ہاں فی صورت المشاکلہ، مشاکلہ کی صورت میں جو صفات آگے ان میں تعویل کریں گے، یہ لکھ لو، مشاکلہ کی صورت میں۔ اور مقابلہ کی صورت میں، جیسے کہ فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون یسخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ بھی مسخرہ کریں گے، اللہ یستہزئ بہم یخادعون اللہ وخادعهم ویمکرون ویمکر اللہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ بالمقابل ہے۔ وہ کہہ رہے انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ جواب میں کہتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ فی المقابلہ۔ یہاں استہزاء کا معنی جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں یجزیہم علی استہزائہم، ان کے استہزاء پر اللہ پاک ان کو بدلہ دے گا۔ یخادعون اللہ وخادعهم، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خادعهم یجزیہم علی خداعہم، ان کے خدا پر اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکاریاں کرتے، تدبیریں سوچتے ہیں، اللہ ان کی اس مکاری پر ان کو یہ کہ بدلہ دے گا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سب کچھ اسی طرح اللہ کے لیے خیال کر لینا، سمجھے؟ اسی طرح بعض صفات، ایک تو یہ کہ یہاں تعویل ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیزیں مقابلتاً جن کا اطلاق اللہ پر ہو گیا، انفرادی طور پر ان کا اطلاق اللہ پر نہیں کریں گے، خیال کر لینا مولانا۔ مقابلتاً جن صفات کا اللہ پر اطلاق ہو گیا ہے، انفرادی طور پر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، اور فعل کی شکل میں آیا ہے، اسم کی شکل میں اس کا اطلاق نہیں کریں گے۔ اب مثلا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اب آپ سے کوئی کہے حَلِ اللَّهُ مَاكِرٌ، اللہ ماکر ہے، اِنَّمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، حَلِ اللَّهُ كَائِدٌ، کاد یکید کا معنی تدبیریں کرنا، مکاریاں کرنا، سمجھے؟ حَلِ اللَّهُ كَائِدٌ، یہ خیال کر لیں، ایک کاد یکاد وہ فعل مقارب ہے، میں کاد یکیدو کی بات کر رہا ہوں، یہ فعل تامہ ہے۔ مقابلتاً ایک دوسرے کے یہاں آ گیا، سمجھے؟ جیسے ایک آدمی کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ وفا کرو گے، بڑا آدمی کہتا ہے وفا کرو گے وفا کریں گے ہم وفا، جفا کرو گے ظلم کرو گے تو جفا کریں گے، ہم بھی ظلم کریں گے۔ یہ ظلم نہیں کرے گا اتنا بڑا آدمی، بلکہ تمہارے ظلم کا بدلہ دے گا۔ اب اس کو اکیلے طور پر آپ کہیں گے کہ آپ جفا کرنے والے ہیں، آپ جفا والے ہیں، سمجھے؟ یا کہہ دو کہ فلانا ظالم ہے، آپ اس کو ظالم کہیں گے، جبکہ دنیا نے کبھی اس کا ظلم دیکھا بھی نہیں۔ تو وہ مقابلتاً اس نے کہہ دیا کہ اگر تم جفا کرو گے تو تمہارے جفا اور ظلم زیادتی کا بدلہ ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اس بندے کو آپ ظالم نہیں کہیں گے کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ظلم کروں گا۔ تو مقابلتاً جن چیزوں کا اطلاق قرآن میں حدیث میں اللہ پر ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ مولانا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال کر رہے آپ حضرات کو۔ کہ مقابلتاً جن چیزوں کا اطلاق ہوا ہے
کیا ہو گیا؟ تو یہ درمیان میں ایسے شارٹ ہو گیا؟ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال رہے مولانا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صفات اللہ سبحانہ و تعالی تطلق علی معنیہا الحقیقی یا تحمل علی معنیہا الحقیقی، معنی حقیقی پر ان کا اطلاق ہوگا۔ ہاں یہ کہ وہ صفات کی جو مقابلتاً جن کا اطلاق اللہ پر ہوا ہے ان میں تعویل بھی کی جائے گی، اور انفراداً ان کا اطلاق اللہ پر بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض کا اطلاق فعل کی صورت میں ہوا ہے تو صفت کی اور اسم فاعل کی شکل میں اس کا اطلاق اللہ پر نہیں کریں گے، اس کا خیال رہے۔ آیا سمجھ؟ یہاں ایک چیز اور بھی آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے، اس کو عربی میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں آپ سمجھیں کہ کسی بھی فعل اور کسی کام کی نسبت جب کسی فاعل کی طرف کی جائے اس کی نوعیت الگ ہوگی، اسی فعل کی نسبت دوسرے فاعل کی طرف کریں اس کی نسبت الگ، اس کی کیفیت الگ ہوگی، فرق ہوگا اس میں۔ رحمان اور رحیم کا اطلاق اگر انسان پر یعنی رحمت کا اطلاق ہوگا تو معنی رحم فلان علی فلان، فلان نے فلان پر رحم کیا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين